السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سورہ ابراہیم کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 2 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 14 آیت نمبر 7. ترجمہ یہ ہے اور وہ وقت یاد کیجئے تأذن ربکم جبکہ تمہارے پروردگار نے حکم دیا لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور میں زیادتی عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس سے پہلے رکوع کی آخری جو آیتیں تھیں ان سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو فرعون اور اس کے درباریوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. انہی کا یہ جملہ ہے جو اس رکوع کے شروع میں اللہ نے نقل فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ اللہ نے فرمایا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ خود اللہ کا یہ ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اپنی قوم کی طرف مخصوص انداز میں جو انہوں نے نصیحت فرمائی اس پر رکھیں تو بھی اس کا ترجمہ اور اگر عمومی طور پر آج کے حالات پر رکھیں تو بھی اس کا ترجمہ برابر فٹ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے اور نعمتوں کو اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل سمجھتا ہے تو پھر اس کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کی سنت ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے پروردگار عالم نے کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کن کن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. جب آپ اس نعمت کی قدر کریں گے اس نعمت کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو اس نعمت کا اندازہ اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی. مثال کے طور پر گرما کے زمانے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بورویل سوکھ جاتے ہیں اور ٹینکر کا پانی منگانا پڑتا ہے، ٹینکر کو جو ہے بک کرنا پڑتا ہے، اور وہ پانی جب ٹینکر لا کر سم میں ڈالتا ہے اور پھر سم سے پانی اوپر
چڑھایا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہر کوئی پانی کے ایک ایک بوند کی قیمت کو پہچانتا ہے اور پانی کی قدردانی کرتا ہے، اور اگر کسی جگہ پانی وافر مقدار میں ہے، بہترین طریقے سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے، وہاں پر پانی کی قدردانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں ہے اور سفر میں لمبا سفر ہے اور درمیان میں جو سواری جو ٹرین ہے وہ بھی نہیں رکنے والی ہے، تو آپ کے پاس جو پانی کی 2 بوتلیں ہیں ان کو آپ بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کتنے گھنٹوں کے بعد جو ہے ٹرین کا رکنا ہوگا، تو اس پانی کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا استعمال صحیح طور پر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنی قدر ہمارے اندر نعمتوں کی ہوگی اتنا ہی ہمارے اندر سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جتنا شکر ہم ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے جائیں گے۔ اسی لیے جب کوئی گھر بناتے ہیں اس پر ھذا من فضل ربی لکھا جاتا ہے۔ لوگ اس کو رسم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس والے نے بھی لکھا، مجھے بھی لکھ لینا چاہیے، نہیں، بلکہ اگر آپ دل کی گہرائی کے ساتھ کہ یہ جو میرا بنگلہ ہے، یہ جو میرا گھر ہے، یہ میرا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے قابل نہ بناتا تو میں یہ نہ بنا سکتا، تو ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، مہربانی ہے۔ اور اگر آپ نے لکھ کر نہیں لگایا تو بھی اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ میرے پروردگار کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائے، یہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے علم سے نوازا اور اس علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے تو یہ نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے مجھے عالم بنایا، اللہ نے مجھے فاضل بنایا، اللہ نے مجھے انجینئر بنایا، اللہ نے مجھے ڈاکٹر بنایا، اور میری ان ڈگریوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ نالج میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے اور آپ ایگزام میں پاس ہوئے تو پاس ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں 2 رکعت شکریہ ادا کریں یا کسی غریب کو صدقہ دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے پاس کیا ہے، اللہ نے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی ہے، تو آگے آنے والے امتحانات میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان نعمتوں کا آپ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں اتاری ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے من و سلوہ اتارا، من و سلوہ آسمان سے دسترخوان اترتا پکا پکایا ہوا، اور صرف بیٹھ کر کھانے کا حکم ہوتا، اور حکم یہ ہوتا کہ جو تمہارے سامنے ہے اس کو کھا لو اور اس کو اٹھا کر نہ رکھو۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ آئندہ دسترخوان اترے گا نہیں اترے گا پتہ نہیں، اس کو اٹھا کر رکھنے لگے، بچا بچا کر رکھنے لگے، اور بعض نے یہ کہا کہ ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے، یعنی جو اتر رہا ہے اس پر شکر نہیں کر کے جو ہے اللہ سے دوسری چیزیں مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کے اتارنے کو بند فرما دیا۔ تو اسی کو یہاں پر فرمایا گیا اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے نوازتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نعمت کی ناقدری پر عذاب بھی لکھتے ہیں۔ اور نعمتوں کے اندر مال ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اچھی بیوی کا ملنا یہ ایک نعمت ہے، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے نعمت ہے، اور آپ کے پڑوس میں اگر لوگ اچھے ہیں اور وہ لوگ آپ سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے، کاروبار اور تجارت آپ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے، اور آپ کا جسم صحیح سالم ہے اور بغیر دوائیں کھائے آپ کو نیند آ جاتی ہے اور آپ میٹھی نیند سو کر صبح تر و تازہ دم ہو کر اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا استحضار کر کے ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ نماز ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ جب تم صبح میں بیدار ہوتے ہو تو تمہارے جسم کے جتنے جوڑ ہیں ان تمام جوڑوں کے بدلے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو اتنا مالدار نہیں ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دے اور وہ بھی روزانہ دے،
تو پھر تو آدمی غریب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لینا جسم کے پورے جوڑوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنے کے اور صدقہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ ہم غور کریں تو نماز میں ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع میں ہم جھک رہے ہیں، اور قوما میں ہم سیدھا کھڑا ہو رہے ہیں، سجدے میں ہم اپنے گھٹنے، اپنے پنجے، اپنے ہاتھ، اپنی ناک جو ہے زمین پر ٹکا رہے ہیں۔ پھر سجدے کے بعد جب ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھ رہے ہیں، تو پورا جسم ہمارا حرکت میں لگا ہوا ہے۔ یہ پورے جسم کے جوڑوں کی طرف سے اللہ کے دربار میں گویا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے جو آدمی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا اور اللہ کا ناشکرا بندہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو نماز ادا کرنا گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 8 وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا، اے میری قوم اگر تم اللہ کا انکار کرو، انتم ومن فی الارض جميعا، تم اور جتنی زمین میں انسانیت ہے وہ سارے کے سارے مل کر ایک ساتھ اگر اللہ کی ناشکری کرو، اللہ کا انکار کر دو، تو اللہ کی شان یہ ہے فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم یہ مت سمجھو کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کا فائدہ ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ فائدہ تمہارا ہے۔ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تم اور ساری انسانیت مل کر جتنے زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ اللہ کا انکار کریں، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، رائی کے دانے کے برابر اللہ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جملہ آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ساری دنیا مل کر ایک ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ادا کرے، اللہ کی شان میں تھوڑی بھی بڑھاوا نہیں ہوتا، اور ساری دنیا مل کر ایک ساتھ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کر یہ اقرار کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے، پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اقرار بندہ کرتا ہے میرے پروردگار آپ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، میں کیا آپ کی کبریائی بیان کروں گا، میں کون آپ کی تسبیح بیان کرنے والا، میں کون آپ کی تعریف کرنے والا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے جو کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پر ٹکا کر آپ کی تسبیح اور آپ کی تحمید بیان کرتا ہوں۔ اس طرح سے اگر ہم سجدہ کریں گے، نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز کے اندر وزن پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا۔ تو ساری دنیا مل کر اگر اللہ کا انکار کرو کوئی نقصان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اللہ کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، یہ تو بندوں کا فائدہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، حمید، اور اللہ ستودہ تعریف ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا آیت نمبر 9 میں الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تمہارے سامنے وہ خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور عاد، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ ساری قومیں تمہارے پہلے گزر چکی ہیں اور ان کے واقعات قرآن کریم میں ہیں، اور اسی طرح پچھلی جو ہے امتوں کے اندر بھی ان کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو قوم آئے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، یعنی جو نام اللہ نے قرآن میں لیے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسی قومیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ساری قومیں اور ان کا جو حشر ہوا یہ سامان عبرت ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے سامنے ان کے پیغمبر جو ہے واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کی قوم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر رکھ لیا۔ اس کے 2-3 ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی قوم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، اس طرح کے پیغمبر بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت جہنم ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو اس بات کو سن کر قوم نے ہنسی اڑائی، اور جب ہنسی اڑاتے ہیں تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ قوم نے اپنے منہوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اشارہ کیا پیغمبروں کے سامنے کہ تم ایسی باتیں مت کرو۔ یہ بھی ترجمہ فٹ ہوتا ہے۔ تیسرا ترجمہ اس طرح فٹ ہوتا ہے کہ قوم کے لوگوں میں سے بعض لوگ پیغمبروں کے منہوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا کہ تم ایسی باتیں مت کیا کرو۔ تو جو ترجمہ چاہے فٹ کر سکتے ہیں، یعنی قوم نے انکار کیا۔ اور وقالو، ان لوگوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت پر ایمان لانے کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے پیغمبر جو تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اس بارے میں ہم شک میں پڑے ہوئے، یعنی کھلم کھلا ان لوگوں نے انکار کیا۔ آیت نمبر 10، قالت رسلہم، ان باتوں کو سن کر ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کا ترجمہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ ظاہر بات ہے پہلے سے کوئی چیز ہے اس کو دیکھ کر بنانا آسان ہوتا ہے، اور کوئی چیز پہلے سے موجود نہ ہو پھر اس کو بنایا جائے یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش فرمائی، اس سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا نہ کوئی زمین نام کی کوئی چیز تھی۔ بغیر اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے 7 آسمانوں کو بغیر پلر کے کھڑا کیا، اور زمین کو پانی پر بچھا کر اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا۔ ایسی عظیم ہستی اور ایسی عظیم کائنات کی مالک ذات اللہ تعالیٰ کا تم انکار کرتے ہو؟ بڑا سوچ کر کہو کس ذات کا انکار کر رہے ہو؟ ایسی طاقتور مالک ذات کا تم انکار کر رہے ہو۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جو اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اور ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو، تم سمجھ جاؤ، ایک مدت تک تمہیں مہلت دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے۔ ان باتوں کو سن کر ان لوگوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، اے رسول تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم بھی کھاتے ہیں تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی بازار کو جاتے ہیں تم بھی مارکیٹ میں آتے ہو، ہماری بھی اولاد ہو رہی ہے تمہاری بھی اولاد ہو رہی ہے، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تم اور ہم ایک جیسے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے رسولوں کو جواب دیا، اور آگے ان لوگوں نے کہا، تریدون، تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین پر سے ہم کو ہٹا دو، فأتونا بسلطان مبین، ہمارے سامنے کوئی واضح نشانی اور دلیل لے کر آؤ۔ اس تقریر کے بعد قالت لهم رسلهم، آیت نمبر 11، ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم تمہاری طرح بشر ہیں، آدمی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر احسان کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں چن لیا، اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں سے اس قابل سمجھا کہ ہمیں نبوت ملے، ہمیں رسالت ملے، ہمیں رسول بنایا جائے، تو اللہ نے اپنے بندوں ہی میں سے چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام آتا ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مجتبی، مجتبی کا معنی بھی چنا ہوا، یعنی پسند کیا ہوا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا کہ یہ میرے آخری نبی بننے کے قابل ہیں، اور میرے بعد اگر دنیا میں کسی کا مرتبہ ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہوگا۔ اس کو اللہ نے چن لیا، اور اللہ نے آپ کو مجتبی بنایا، مصطفیٰ بنایا۔ تو اسی طرح پیغمبروں نے کہا کہ ہم تو تمہارے طرح انسان ہیں، لیکن انسانوں میں فرق اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اور اللہ نے اس قابل ہمیں سمجھا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، رہی بات یہ کہ تم دلیل مانگتے ہو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی دلیل لائیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ اگر اللہ اجازت دے گا تو ہم ضرور تمہارے سامنے ثبوت اور دلیل پیش کریں گے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور پھر جو ہے ان کے سامنے معجزہ پیش کیا، صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور معجزہ پیش کیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو پیغمبروں نے معجزے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں معجزہ پیش کر سکتا ہوں، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اگر اللہ چاہے گا ہمارے ہاتھ سے ایسے کام ہوں گے جو انہونی چیزیں ہیں، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو
दो टुकड़े होने का हुक्म दिया, फिर उसके अंदर से जो है एक गाभन ऊँटनी निकली। तो ज़ाहिर में मुमकिन नहीं है, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजिज़ा अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है, ये भी एक मौजिज़ा था। फिर उसके बाद पैगम्बरों ने कहा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और इस रुकू की आखिरी आयत है वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर भरोसा क्यों ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, हालांकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं। हिदायत के रास्ते जो हैं अल्लाह ने हमारे ऊपर मुनकशिफ कर दिए हैं। और हिदायत के रास्ते यानी रास्तों के अंदर तमाम रास्ते आ गए। हिदायत का रास्ता, खैर का रास्ता, भलाई का रास्ता, जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता और बुराई से बचने वाला रास्ता। तो इसलिए यहाँ पर सुबुलना फरमाया। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमुना, और पैगम्बरों ने कहा आए हमारी कौम जो तुम हमें तकलीफ दोगे हम ज़रूर भी ज़रूर उस पर सब्र करेंगे। तुम्हारा काम तकलीफ देना है, हमारा काम सब्र करना है, कोई बात नहीं। हम अल्लाह के इस मिशन में जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तुम तकलीफ देते जाओ, हम सब्र करते जाएंगे। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही पर तवक्कुल करने वालों को भरोसा करना चाहिए और तवक्कुल करना चाहिए। इस तरह इस पूरी तकरीर का खुलासा, पूरे रुकू का खुलासा ये निकला कि इस रुकू में हमें शुक्र की फजीलत मालूम हुई कि जितना हम शुक्र करेंगे अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। और नेमत की कदरदानी में यह शामिल है कि नेमत की नाकदरी न की जाए, उसको ज़ाया ना किया जाए, नेमत को ज़ाया ना किया जाए। मैं नौजवानों से कहूँगा कि जवानी अल्लाह की नेमत है, जवानी अल्लाह की नेमत है। चाहे वो नौजवान लड़का हो या नौजवान लड़की हो, अल्लाह की एक अमानत है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। इसीलिए हदीस में आता है कि जवान का एक सजदा बूढ़े आदमी के 100 सजदों पर भारी होता है। वजह यह है कि बूढ़े आदमी के पास जो ख्वाहिशात है वो ख़त्म हो गए, तो जाहिर बात है वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बेशक उस उम्र में अल्लाह अल्लाह करना भी अल्लाह को पसंद है, लेकिन एक नौजवान के साथ ख्वाहिशात लगे हुए हैं, लज्जतें लगे हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो अल्लाह के दरबार में आता है तो अल्लाह ताला उसकी कदर फरमाते हैं कि इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, उन सब को छोड़कर ये मेरे दरबार में आ रहा है और मुझे अपना परवरदिगार समझ रहा है कि तो इस तरह फ़र्क किया जाता है। तो जवानी के आलम में आज के दौर में खुसूसन हर जगह जो है नशे की लत है और मोबाइल की लत है और व्हाट्सएप पे फेसबुक वगैरह की लत है, इंस्टाग्राम की लत है। ये सब एक लत, एक नशा है। नशे के अंदर नौजवानों को जकड़ दिया गया और जिस कौम के नौजवानों के अंदर की जवानी को ख़त्म कर दिया जाए, ताकत को ख़त्म कर दिया जाए, उनके जहन और उनकी फ़िक्र को बदल दिया जाए, उस कौम को बड़ी आसानी के साथ हराया जा सकता है। आप देख लें ईसाई मिशनरी, यहूद और नसारा आज पूरी तरह इस बात की फिक्र में लगे हुए हैं कि किस तरह मुसलमानों के बच्चों को गुलाम बनाया जाए, उनके जहनों पर काम किया जाए। वो बोले तो हमारी बोली बोले, वो पहने तो हमारा लिबास पहने, वो सोचे तो हमारी फिक्र सोचें, और वो जो पहनावा पहने, जो उनका हेयर स्टाइल होगा, उनके चलने का अंदाज होगा, वो सब हमारी नकल करने वाले बने। हालांकि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबा इकराम का तरीक़ा, औलिया इकराम के नक्शा कदम, ये सब हमने भुला दिया। और जो चीज़ें हो रही हैं रस्म अदा करने के लिए हो रही हैं। इसलिए जवानी की नेमत को अल्लाह के वास्ते नशे के अंदर ज़ाया न करें, ऐसी हरकतें न करें कि जिसकी वजह से आपकी जवानी की ताकत और आपकी जवानी की जो हिम्मत है ये ज़ाया हो जाए। आपकी जवानी इस्लाम की खिदमत में, मुसलमानों की खिदमत में, बड़ों की खिदमत में, कुरान करीम की तालीम में, कुरान सीखने सिखाने में और दीन की खिदमत में सर्फ होना चाहिए। या अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई, जो मालदार है उनकी ये नीयत होनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया, मेरा माल मस्जिद में लगे, मदरसों में लगे, यतीमों गरीबों पर भी लगे, तो ये माल की मकबूलियत की निशानी है कि वाक़ईतन आपका माल अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल है। तो हर नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई, आदमी ये सोचे कि मैं इस नेमत की कदर करूँगा, ज़ाया होने से इसको बचाऊँगा।
اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا گزشتہ قوموں کے سامنے رسول کتنا سمجھا رہے تھے، پھر بھی وہ لوگ ڈھیر بن کر کھڑے ہوئے تھے کہ تم بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، ایسی مثالیں دے رہے ہیں، پیغمبر اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے ہٹ درمی اور ضد اور انا پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا برا حشر ہوا یہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتایا گیا، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا، ایسی ذات کا انکار کرنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ پھر آخری میں اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسے کی کیا فضیلت ہے یہ بتائی گئی۔ توکل کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے آپ بیمار ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا توکل اللہ پر ہے، اللہ چاہے گا تو مجھے ٹھیک کرے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کو جو ہے اپنی بیماری دکھائیں گے، پھر وہ جو دوائی دیں گے وہ دوائی آپ لے کر آئیں گے اور اللہ کا نام لے کر کھائیں گے۔ توکل یہ رہے گا کہ یا اللہ اس دوا میں شفا نہیں ہے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس میں شفا دیں گے تو مجھے شفا ملے گی، بس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں علاج کر رہا ہوں، علاج کرا رہا ہوں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی کو لاک کریں گے اللہ پر بھروسہ کر کے، یہ نہیں کہ گاڑی کے چابی لگا کر چھوڑ دی اور میرا توکل اللہ پر ہے، یہ ہرگز آپ نہیں کر سکتے۔ سڑک پر آپ آنکھ بند کر سڑک پار کریں گے کہ اللہ بچانا ہوگا تو مجھے بچا لے گا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ کو دائیں بائیں دونوں طرف دیکھ کر سڑک پار کرنا ہوگا، اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت میں اگر مارا جاتا ہے، کوئی آپ کا مال لے کر بھاگ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس دوڑنے میں اگر آپ کو چوٹ لگی یا آپ کی موت ہو گئی، شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اپنی جان کی حفاظت اور اپنے مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنا بھی ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایسی چیزوں میں اپنے جوانی کو، اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں جو بالکل بیکار ہیں اور جس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور آخری میں چونکہ یوم عاشورہ کل ہے، اس مناسبت سے چند ضروری باتیں ہمارے سامنے اگر آئیں تو مناسب ہوگا۔ عاشورہ عشرہ سے نکلا ہے، عاشورہ کا معنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یوم عاشورہ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یوم عاشورہ پہلے سے بڑا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ اس دن اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آ گیا، لہذا یوم عاشورہ کو ماتم کا دن سمجھنا، اس دن سوگ منانا اور اس دن ماتم منانا اور یہ سمجھنا کہ اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، یہ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، ساری باتیں اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں، غلط ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہر مسلمان کو ہے اور ہونا چاہیے، بڑی المناک اور غمناک شہادت ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اتنی محبت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایسے عالم میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما آئے، آپ نے دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نماز میں آپ رہتے، سجدے کی حالت میں اگر آپ کے نواسے آتے اور آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے، جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ اترتے اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ آپ کا پیار معلوم ہوتا ہے، حضرت حسنین سے آپ کی محبت اور آپ کا جو والہانہ جو انداز تھا آپ کا الفت کا، محبت کا، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ یہ بتاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی کریم علیہ السلام کے پاس کتنا بڑا ہے۔ تو ایسے پیارے نواسے رسول کی شہادت پر ہر مسلمان کو غم ہوتا ہے اور ہر مسلمان غمگین ہوتا ہے، لیکن غم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سوگ منائے یا ماتم منائے، کیونکہ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں اور قرآن کے دوسرے پارے میں
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اور اگر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا شعور تم کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہیں، اور آپ ماتم منا کر یہ ثابت کر رہے ہو یہ تو مردہ ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کا نام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ لہذا جو زندہ وہ جاوید ہے، ہم ان کا ماتم نہیں کرتے اور نہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے ماتم کرنا اور سوگ منانا۔ حضرت اس سے پہلے کے مجلس میں بھی شاید یہ عرض کیا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ، جن کا لقب اللہ کی تلوار ہے، آخری وقت میں رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تمنا تھی اللہ کے راستے میں میں شہید ہوتا، لیکن میں بستر پر پڑے پڑے مر رہا ہوں۔ یعنی صحابہ تمنا کرتے کاش ہم اللہ کے راستے میں شہادت پاتے اور شہید ہونے کا مرتبہ ہمیں حاصل ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا شہادت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کے نصیب میں اللہ شہادت لکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ شہادت دینا پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے شہید ہونا یہ بڑا اعزاز ہے مومن کے لیے، اور بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ اس کا ہے۔ شہید کا بہت بڑا درجہ اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں شہید ہوئے؟ اگر اس بات پر غور کر لیا جائے تو ہمیں جواب مل جائے گا۔ آپ کے سامنے دو آپشن تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، جو تخت خلافت کے لیے مناسب نہیں تھا، خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا۔ اگر آپ آتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، آپ کو مال و دولت ملتا، آپ کو حکومت ملتی، آپ کو جو چاہے ملتا، لیکن آپ نے اس آپشن کو ٹھکرایا۔ دوسرا آپشن سیدھا سیدھا یہی تھا کہ اگر حکومت کی بات نہ مانے آپ کو شہید ہونا پڑے گا۔ آپ نے شہید ہونا گوارا کر لیا، باطل کے سامنے گردن جھکانا پسند نہیں فرمایا بلکہ گردن کٹانا پسند فرما لیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا باطل کا معرکہ اگر پیش آئے تو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، جب تک تمہارے اندر مقابلے کی ہمت ہے مقابلہ کرو، اور اس کے بعد اپنی جان اللہ کے حوالے کرو۔ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ باطل کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ یہ پیغام ہمیں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا ہے۔ کربلا کا میدان پوری امت کو یہ پیغام دیتا ہے، اور اس کی بہترین مثال فلسطین کے وہ معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ نوجوان، وہ بوڑھے ہیں جنہوں نے اس مثال کو ثابت کیا کہ ہم کردار حسینی ادا کرنے والے ہیں۔ بم گر رہے ہیں، نمازیں برابر چل رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کوئی شور واویلا نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اگر اللہ اس حال میں رکھے ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ کوئی فلسطینی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملے گا کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر یہودی بننا تیار ہیں، عیسائی بننے تیار ہیں۔ کوئی بچہ، بوڑھا، نوجوان، لڑکی، لڑکا، کوئی آگے نہیں آیا، بلکہ ایمان کی آزمائش ہوئی، ان کے گھر ٹوٹے، ان کے اپنے بچھڑ گئے، اور اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے مشن میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ واقعات میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک معصوم بچہ جو 7-8 سال کا، جو وہ عمر ہی کیا ہوتی ہے، معصوم بچہ جو بچپن کا عالم میں، ایسے عالم میں کہ جب اس پر ملبہ گرا بلڈنگ کا، آدھا دھڑ اندر ہے آدھا دھڑ باہر ہے، اور کتنے کی 2-3 دن گزر گئے، اس کے بعد جب اس کو ڈھونڈا گیا اور ملبہ ہٹایا جا رہا تھا، اس کو ہوش آیا، اس عالم میں بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، اے مسجد اقصی میں حاضر ہوں، تیری حفاظت کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ جذبہ آج کے نوجوان نسل کی جو بہت بڑی مثال ہے، کردار حسینی اس کو کہتے ہیں۔ سڑک پر نکل کر صحابہ کا تماشا کرنا اور واویلا مچانا، ماتم کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میں حسینی ہوں؟ آپ کے چہرے پر حسینی چہرہ نہیں ہے، آپ کا لباس حسینی لباس نہیں ہے، اور آپ اپنے ماتم کے ذریعے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کی شہادت
یہ کردار حسینی ادا کر رہے ہیں. ان سے پورے امت مسلمہ کو سبق لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ہوتا ہے کردار حسینی، یہ ہوتا ہے کربلا کا پیغام جو ہم تمام مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اگر حالات خلاف آئیں تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کیجئے. اللہ نے آپ کو زبان دی، آپ کو صاحب زبان بنایا، آپ کو بولنا آتا ہے، تقریر کرنا آتا ہے، بیان کرنا آتا ہے. اپنے بیان کے ذریعے مقابلہ کیجئے. اللہ نے آپ کو صاحب قلم بنایا، آپ کتابیں لکھتے ہیں، آپ کی کتابیں ماشاءاللہ چھپتی ہیں، تو آپ قلم کے زور سے جو ہے قلم کو تلوار بنائیے. اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، اپنے مال کو اسلام پر خرچ کر کے اپنا جذبہ بتائیے. اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی، جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا کر معاشرے کے اندر سے خرابیوں کو اور نشے کی چیزوں کو اور جو آج کل نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا پلاننگ کر سکتے ہیں، آپ اس میں اپنی جوانی کو لگا کر کردار حسینی ادا کیجئے. یہ بہت بڑا آج کے دور میں جو ہے گویا شہادت کے برابر ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کئی نوجوان راستے پر آئیں گے، آپ کی وجہ سے کئی نوجوان نمازی بنیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی. تو یہ سب چیزیں جو کرنے کی ہیں ان کو کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کا پیغام میدان کربلا ہمیں دیتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کو جھکانا پسند نہیں فرمایا. حضرات گرامی، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت بڑا ہے. اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو مدینہ منورہ سے آپ کی روانگی، پھر اس کے بعد صحابہ کا آپ کو روکنا، پھر درمیان سے آپ کے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنا، پھر وہاں سے حالات سازگار ہیں ان کا خط لکھنا، پھر آپ کا سفر آگے جاری ہونا، پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ملنا. ایک ایک پڑاؤ پر اگر بولا جائے تو گھنٹوں صرف ہوں گے. جو اہم پوائنٹس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں شہید ہوئے، یہ اگر غور کر لیا جائے تو ہمیں جو ہے اس شہادت کا جواب ہمیں مل جائے گا، اور شہید ہونے کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں مل جائے گا. پھر شاید ہم ماتم نہیں کریں گے، پھر شاید ہم سوگ نہیں منائیں گے. رہی بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری عمر میں کیا کبھی کوئی نماز قضا کی ہوگی؟ اگر آپ واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شیدائی ہیں، آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو غور کرنا ہے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا کی ہوگی؟ پھر آپ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رسم ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مکمل میدان میں آئیے، حسینی کردار ادا کیجئے، معاشرے میں تبدیلی لائیے. آپ زبردست انٹرنیٹ کوڈنگ لینگویج آپ کو آتی ہے، انٹرنیٹ آپ کو اچھا چلانا آتا ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ اسلام کے بارے میں کیا کیا معلومات آپ لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں، آپ دیجئے. اور یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک اللہ کے راستے میں جو ہے اپنا وقت لگانا ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ اس کی بھی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کے دن جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے پورے 1 سال کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیں گے. یہ روزہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، رکھنے پر ثواب ہے، نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ عاشورے کے دن جو اپنے گھر میں اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اپنی ہانڈی کو زیادہ کرے گا، یعنی روزانہ ہماری ہانڈی 200 روپے کی پکتی ہے تو عاشورے کے دن 300-400 کی کر لے گا. سال بھر اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اس حدیث کے اوپر بہت کلام کیا گیا. بعض لوگ اس کو من گھڑت کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو جو ہے بالکل بیکار کہتے ہیں، لیکن اس پر تحقیق کی گئی اور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور آپ جو ہے اس حدیث پر عمل کر کے اس کی برکت آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس دن کرنے کے کوئی کام نہیں ہے. نارمل دنوں کی طرح جو ہے آپ اس دن کو گزاریں گے، اور صدقہ و خیرات آپ کرنا چاہیں تو بہترین طریقے سے آپ کو موقع ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا، صدقہ و خیرات کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب ملے، آپ ان کے نام پر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. یہ تمام کرنے کے کام ہے. باقی خرافات، بدعات، رسوم اور تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।